دیکھو آپ محلے کے بڑے تھے، آپ بڑے سیاستدان تھے، آپ صدر بھی آپ تھے، وزیر اعظم بھی آپ تھے، سارے اختیارات آپ کے پاس تھے، لیکن آپ کو ایک برائی کی عادت پڑ گئی سٹا لگانے کی. آپ چرس پیتے تھے. معذرت آپ نہیں پیتے تھے، ایک مثال دے رہا ہوں. اب کیا ہے کہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے چرسی، بندہ بہت اچھا ہے لیکن ہے کیا؟ چرسی. اب آپ کے پاس ایک آپشن ہے، یا تو چرس چھوڑ دو، یہ چھوٹ نہیں رہی آپ سے، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ چرس کی پیکنگ اچھی کر دو گے آپ، اور چرس کا نام چینج کر کے اینٹی ڈپریشن ٹیبلٹ. کیا خیال ہے؟ اس پہ برائی کا لیبل آپ کیا کر دو گے؟ ہٹا دو گے، تاکہ لوگ مجھے چرسی چرسی نہ کہیں، مجھے مہذب کہیں. اور پھر آپ کا مقام اتنا بڑا ہوگا کہ تھوڑے دنوں میں جو چرس نہیں پیتا ہوگا لوگ اس کو دقیانوس، پینڈو، جاہل سمجھیں گے. چرسیوں کی معاشرے میں کیا ہوگی؟ عزت. پھر اگر کوئی آپ کے گھر میں رشتہ لے کر آئے گا، آپ کہتے ہیں بھائی پیتا ہے کہ نہیں پیتا، وہ کہے گا نہیں پیتا، دقیانوس، بیکورڈ، دفعہ یہاں سے. خدا کی قسم یہی کیا گورے نے ہمارے ساتھ. جو لڑکیاں پردہ کرتی ہیں، اسکارف لیتی ہیں، حجاب کرتی ہیں، گھروں میں رہتی ہیں، بھائی کا احترام، باپ کا احترام، ماں کا احترام، کسی غیر مرد کی طرف نظر نہیں اٹھانا، جب نکاح کا موقع آیا ابا سے پوچھا، ابا نے کہا ہاں بھائی ٹھیک ہے، عزت کے ساتھ رخصت کر دی، شوہر کے ساتھ وفا کر رہی ہے. پھر میاں بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ، وہ بھی نہ کسی خاتون کو نگاہ بھر کے دیکھتا ہے، نہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا ہے، اسے پتا ہے جی میرے گھر میں میری بیگم آ گئی، بہت اچھا. اور جناب خود بھی بڑا نمازی، پرہیزگار، حاجی، دفتروں میں جاتا ہے، ٹائم پہ جاتا ہے، ٹائم سے واپس آتا ہے، ایمانداری کے ساتھ جاب کر رہا ہے، لوگوں کی خدمت کر رہا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا بھائی زبردست انسان ہے. لیکن اس کو لبرل لوگ، پڑھے لکھے لوگ کیا کہیں گے؟ ایک نمبر کا کیا ہے؟ دقیانوس. گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ رکھ رہے ہیں لوگ، لڑکیوں سے دوستیاں ہو رہی ہیں، یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سسٹم ہے، فیمیل ٹیچر پڑھا رہی ہے اور لڑکے پڑھ رہے ہیں. اس کو ماڈرنزم سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھاتے ہیں یہ اچھا معاشرہ ہے جہاں عورت کی عزت ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ برقع پہنا دی عورت کو، او ہو یہ لوگ تو ظالم ہیں. ابے عورت کو کمبختو برقع پہنا کے مردوں کی عیاشی رکتی ہے، عورت کی نہیں رکتی. عورت جتنا بے لباس گھومے گی مزہ تو مردوں کو آئے گا، عورت کو تھوڑی آئے گا. یہ عجیب قسم کی فضول قسم کا فلسفہ ہے کہ عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنے کو عورت کی آزادی سمجھا جا رہا ہے. عورت جتنا کپڑوں سے آزاد ہوگی مزے کس کو آئیں گے؟ مردوں کو آئیں گے. جتنے کپڑے پہنے گی تو مردوں کے مزے خراب ہوں گے. مردوں کی عیاشی پہ لیبل کس کا لگا دیا؟ عورت کی آزادی کا. یہ گورے نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا ہے. کمال کی بات ہے، ایک مسلمان جو اپنی بیوی کے ساتھ ساری زندگی وفا کرتا ہے، انڈے، آلو، پیاز، ٹماٹر، ہرا دھنیا، ادرک. آج پرچی میں کیا کیا لکھا ہوا تھا بھائی؟ آپ کے پاس آئی تھی نا پرچی؟ مجھے تو یاد ہو گئی. ایک دن تو میں نے جمعے کے دن جو ہے نا پرچی نکالی، وہ دعاؤں کے لیے پرچی دیتے ہیں، وہ میرے گھر کے سودے کی نکل آئی. اب میں بے دھیانی پڑھوں، 1 کلو آلو، 3 کلو ٹماٹر، تو ہمارا تو سارا دن کام ہی یہی ہے. ایک مرد، مسلمان مرد جو گھر میں بیوی کو ساری زندگی کھلاتا ہے اور پھر بھی تانے سنتا ہے، کیا آپ سے ملا کیا مجھے؟ وہ پھر بھی اس کو سہتا ہے، اس کی اولاد کی ساری زندگی خرچے اٹھاتا ہے، بچے کی پیدائش کا خرچہ اس کے ذمے، بچیوں کی ٹینشن یہ لے رہا ہوتا ہے. اب تو دامادوں کو بھی پال رہا ہے، صحیح ہے نا؟ شادی ہونے کے بعد ساری ٹینشنیں ایک مرد اٹھا رہا ہے. اس کا بیوی سے صرف یہ مطالبہ ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے باہر مت نکلو. اس کو دقیانوس قرار دے دیا، بیکورڈ. عورتوں کے حقوق کا محافظ نہیں ہے یہ، عورتوں پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، بیڑیاں باندھ کے رکھا ہوا ہے. اور گورا جو کمبخت اپنے خرچے پہ، شکر ہے کمبخت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے، ورنہ گورے بھی کچھ بیان سنتے ہیں نا، ان کو کیا پتا کمبخت کا کیا مطلب ہے. اگر آپ سے کوئی ٹرانسلیشن کروائے تو اس کو بولے قابل احترام. ہاں، کیونکہ بعض دفعہ گورے بھی سن رہے ہوتے ہیں، رپورٹیں آئی ہیں اس طرح کی. تو گورا کمبخت ساری زندگی عورت سے مزے اڑائے گا. ساری بالغ ہوتے ہی گرل فرینڈ پہ کوئی خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا ان کا. یہ آپ لوگ کے وہم ہے کہ گرل فرینڈ پہ، ان کے گرل فرینڈ پہ بھی 5 روپے بھی خرچ نہیں کرتے. گرل فرینڈ برگر کھائے گی اپنے پیسوں سے اور لڑکا برگر کھائے گا. ہمارے ہاں تو گرل فرینڈ میں آدھے ہو جاتے ہیں لوگ. وہ ایک آدمی گیا نا گرل فرینڈ کو لے کے ہوٹل پہ، کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے. اس نے کہا کمبخت دوسری دودھ پتی کس کے لیے اور اللہ کے نام پہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہہ رہے یار وہ گرل فرینڈ آئی ہوئی ہے.
تو کہا کمبخت تو اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے تو نے؟ کہہ رہا رکھ کے غریب ہو گیا ہوں پہلے نہیں تھا، اتنا خرچہ کیا اس کے اوپر. گرل فرینڈ پہ بیوی پہ تو اس سے بھی زیادہ خرچے ہیں. اس کے تو ماموں جب آئیں گے تو ان کے لیے سموسے لے کر آؤ، اس کے پاپا آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے رول لے کر آؤ، اس کے چاچا آئے ہوئے ہیں تو اس کے لیے جلیبیاں لے کر آؤ، ان کو یہ پسند ہے، ان کو وہ پسند ہے. ایک طویل سلسلہ لا متناہی، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. ان کو کیا کہہ دیا گورے نے؟ بیکورڈ. عورتوں کے زنجیریں باندھی ہوئی ہیں، اور گورا ساری زندگی عورت سے عیاشی کرتا ہے، مزے اڑاتا ہے، 1 روپے بھی اس پہ خرچ نہیں کرتا. اور اتفاق سے 50 سال میں جب وہ شادی کر بھی لیتا ہے تو آپ جا کے پوچھیں، ایک چائے کی پیالی اپنے خرچے پہ اپنی بیوی کو نہیں پلاتا وہ. تو اس بدماشی، یہ چرس ہے نا، یہ وہی ہے کہ چرسی تھے. نام کیا رکھ دیا؟ کیونکہ مہذب قوم ہے نا، گورے ہیں بھائی، مہذب ترقی یافتہ قوم ہے، چاند پہ قدم رکھا ہے، مریخ پہ جانے کی باتیں ہو رہی ہیں. وہ کیسے یہ کہہ دیں گے کہ ہم مہذب لوگ نہیں ہیں؟ وہ کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں کھوپڑی میں آ رہی بات؟ انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کیا؟ کیونکہ یہ تانا کہ ہم ان کمبختوں کو، ہمارے جیسوں کو ہم کہیں یہ مہذب ہیں، ان کے ابا ہوتے ہیں، ان کے بیوی ہوتی ہے، ان کے ماموں ہوتے ہیں، ان کے چاچو ہوتے ہیں، ان کے سالے ہوتے ہیں، یہ مہذب ہیں. نا 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 نا، مہذب تو ہم ہیں. ابے تم کہاں سے مہذب ہو گئے؟ تم تو شراب پیتے ہو، تم تو زنا کرتے ہو، تم تو عورت سے وفا نہیں کرتے، تم تو ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو. بڑھاپے میں تو جنت کمانے کا ٹائم ملا تھا تمہیں ان کی خدمت کرتے، تم اس وقت ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہو. وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں ان کی خدمت گورنمنٹ کرتی ہے، زیادہ اچھے طریقے سے پلتے ہیں وہ. اور اگر لڑکی راضی ہے تو ہم نے زنا کر لیا، تو زنا کیا ہے؟ یہ تو آپس کے ریلیشن ہے. انہوں نے تہذیب کی ڈیفینیشن کو کیا کر دیا؟ چینج. مذہب ہمیں اس ڈیفینیشن کو چینج کرنے بولو نہیں دیتا. مذہب کہتا ہے لا تقربوا الزنا. دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جانور میں بھی ہے، کچھ جوڑے بنا کے رہتے ہیں اور کچھ گدے گھوڑوں کی طرح رہتے ہیں. تم نے گدے گھوڑے نہیں بننا، تم نے نکاح کر کے رہنا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ پیدائش کا مقصد ہے اچھا بننا، اور اچھے کو ڈیفائن بھی اللہ نے خود کر دیا کہ اچھا وہ ہے جس کو میں اچھا کہوں گا. اللہ نے کہا سود مت کھاؤ، مزاربہ، شرکت، اجارہ کے طریقے پر پیسہ کما سکتے ہو، سود کے طریقے پر تمہیں پیسہ کمانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ یہ تمہارا باپ ہے، اس کے سامنے تم نے اف کیا تو تم اللہ کی نظر میں برے لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے. بدنظری کی اجازت نہیں ہے. تو یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق کیا ہے؟ یعنی غیر مسلم میں اور ہم میں 2 فرق میں نے بتا دیے. تیسرا اور آخری فرق بتا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. دیکھو تیسرا فرق کیا ہے. اسلام نے آپ کو رہبانیت کی اجازت نہیں دی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا ہمارا ہدف جب آخرت ہے تو مفتی صاحب پھر ہم ڈاکٹر بننے کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ پھر ہم سائنٹسٹ بننے کی کوشش بولو نا نہیں، پھر ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، بس بیٹھ جاتے ہیں مسجد میں مصلی ڈال کے. یہ نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، انہیں ایک نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، کبھی آرام نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں زندگی بھر کبھی نکاح نہیں کروں گا. ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. آپ نے کیا اس عمل کو رہبانیت قرار دیا اور فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں، میں تو آرام بھی کرتا ہوں. من رغب عن سنتی فلیس منی.